السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الحیاء لا یأتی الا بخیر۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، بے شمار اور بے حد و حساب درود و سلام ہوں امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ذات گرامی پر۔ آج کا ہمارا موضوع مختصر چند منٹ اس حوالے سے کہ جس طرح آج معاشرے میں حیا اور غیرت کا فقدان ہے، بے حیائی اور فحاشی عروج پر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سوشل میڈیا نے اور انٹرنیٹ کی سروس نے دوسری تہذیبوں کو ہماری اسلامی اور مشرقی تہذیب کے ساتھ خلط ملط کر دیا ہے۔ بالخصوص مغربی تہذیب غالب نظر آ رہی ہے اور اس کی چھاپ جو ہے وہ ہمارے بالخصوص نوجوانوں پر وہ زیادہ نظر آ رہی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اسلام ہمیں جس چیز کا حکم دیتا ہے اس سے ہم غافل ہیں اور اس کی طرف ہماری جو ہے توجہ بہت کم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بنایا، انسان کی بعثت کے بعد اللہ نے اس کی فلاح، کامیابی اور نجات کے لیے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا، اور ان انبیاء کو اللہ عز و جل نے کتابیں، صحیفے دیے تاکہ وہ انسانیت کو، ابن آدم کو صحیح رہنمائی کر سکیں اور ان کو زندگی گزارنے کے اصول اور ضابطے، طریقے بتائیں۔ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مبعوث فرمایا اور ان کو قرآن کریم جیسی کتاب، جو کہ ایک معجزہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، عطا فرمایا، اور دین کی وہ باتیں، وہ اصول اور وہ ضابطے بتائے جس سے انسان کی زندگی یہاں دنیا میں ہی نہیں بلکہ دنیا اور آخرت میں دونوں جہانوں کے اندر یہ زندگی کامیاب ہوگی اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصول اور ضابطوں کے اوپر عمل کرتے ہوئے زندگی جو ہے نا وہ گزاریں گے۔ تو ان ضابطوں میں سے اسلام نے ہمیں ایک اخلاق کے بارے میں بہت بتایا۔ اعلیٰ اخلاق کا ہونا، بہترین اخلاق کا ہونا، یہ اسلام ہم سے مطلوب کرتا ہے، چاہتا ہے کہ ہر مسلمان جو ہے وہ بہترین اخلاق کا مالک ہو۔ اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ بے شک آپ اخلاق کے پیکر ہیں، سب سے احسن اخلاق والے، سب سے اچھے اخلاق والے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جس کی تعریف اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ اور وہی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اور اپنی امت کو بتایا اور فرمایا کہ اثقل شیء فی المیزان، عمل کے ترازو میں سب سے بھاری جو عمل ہے، وزنی عمل جو ہے وہ اعلیٰ اخلاق ہے۔ اور اخلاق کا جو مرکز اور محور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیاء، اسلام کا جو اخلاق ہے وہ حیا کے اندر ہے۔ حیا اور شرم کی زندگی گزارنا یہ اسلام کے اخلاق کا مرکز ہے، محور ہے، بنیاد ہے۔ اخلاق ایسی چیز ہے کہ انسان کو آداب اور ایک دائرے میں زندگی گزارنے کا حکم دیتا ہے اخلاق، اور اس کی جو مین چٹان ہے، مین دیوار ہے، وہ حیا ہے۔ جس کے اندر حیا ختم ہو جاتی ہے، حیا کا فقدان ہو جاتا ہے،
حیا جس کی مر جاتی ہے تو گویا کہ اس کے سامنے جو ایک دیوار تھی، ایک بند تھا، ایک چٹان تھی، اس کے درمیان اور گناہوں کے درمیان، نافرمانیوں کے درمیان، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے نبیوں کی باتوں میں سے ایک بات یہ ہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب حیا ختم ہو جائے تو پھر جو مرضی کر لو۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ جس آدمی کے اندر حیا نہیں رہتی وہ آدمی پھر اس سے آپ کچھ بھی توقع رکھ سکتے ہیں، وہ گناہ کر سکتا ہے، وہ جھوٹ بول سکتا ہے، وہ دھوکہ دے سکتا ہے، وہ بے شرمی کی ساری حدیں عبور کر سکتا ہے، اس لیے کیونکہ حیا نہیں ہے اس کے اندر، جس کو ہم دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ غیرت نہیں ہے اس کے اندر، شرم ختم ہو گئی ہے، کوئی بھی گناہ کر سکتا ہے وہ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں حیا کے بارے میں بہت سی احادیث فرامین موجود ہیں، بتائے ہیں بنی نوع انسانیت کو کہ انسان کی زندگی حیا کے دائرے میں ہو۔ جو معاشرہ بھی حیا سے باہر ہو جاتا ہے، حیا سے خالی ہو جاتا ہے، جس معاشرے کے اندر حیا کا فقدان ہو جاتا ہے، وہ معاشرہ اپنی تباہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیثیں موجود ہیں، میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھی ہے کہ ان الحیاء لا یاتی الا بخیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا تو بھلائی لاتا ہے، حیا کے اندر خیر ہی خیر ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حیا جو ہے نا وہ ساری کی سارا حیا جو ہے نا وہ خیر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے کسی بھائی کو، کسی آدمی کو سمجھا رہا تھا حیا کے بارے میں، شرم کے بارے میں، یعنی کہ شرم نہیں کرو، حیا نہیں کرو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعہ فإن الحیاء من الایمان، اس کو چھوڑو، حیا تو ایمان کا حصہ ہے، کس چیز کی تعلیم دے رہے ہو اس کو؟ آج ہم بھی اپنے معاشرے میں اپنے بچوں کو، اپنے اولادوں کو یہی یعنی کہ بعض والدین جو ہے نا ان کو شرم ختم کرتے ہیں۔ شرم ختم نہیں کرنی چاہیے، بلکہ شرم کو اپروچ کرنا چاہیے کہ اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو کہ وہ شرم کی زندگی گزاریں، حیا کی زندگی گزاریں۔ بڑی تفصیل ہے، بڑا لمبا موضوع ہے، مختصر میں اس حوالے سے آؤں گا انشاءاللہ، پھر کسی ٹائم اس کے مزید جو اس کی جہات ہیں اس کے اوپر بھی ڈسکس کریں گے، حیا کون سی کرنی چاہیے، کون سی حیا نہیں ہے، اس کی اقسام کیا ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعہ فإن الحیاء من الایمان، چھوڑ دیجئے اس کو، حیا تو ایمان کا حصہ ہے۔ اور پھر حیا اور شرم کی زندگی ایسی ہے، آپ کو یاد ہو قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان فرمایا ہے۔ شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں بکریوں کا ریوڑ لے کے کھڑی ہیں پانی پلانے کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلا دیا، ان سے پوچھا گیا کہ آپ پانی کیوں نہیں پلا رہی؟ کہنے لگی کہ یہ مرد پانی پلا کے جب چلے جائیں گے تو اس کے بعد ہماری باری آئے گی، ہم پانی پلائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پانی ان کے بکریوں کو، ریوڑ کو پلا دیا۔ جب وہ واپس چلی گئی تو شعیب علیہ السلام نے پوچھا کہ تم جلدی آ گئی؟ تو انہوں نے بتایا کہ ایک نوجوان نے آج ہماری بکریوں کو پانی پلا دیا، اس لیے ہم جلدی آ گئی۔ شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اس نوجوان کو بلا کے لاؤ۔ تو وہ شعیب علیہ السلام کی بیٹی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے آئیں، تو وہ کس طرح آئیں، کس طرح چل کے آئیں، اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ ادا ایسی پسند آئی کہ اللہ نے اس کا تذکرہ قرآن میں فرمایا۔ اور وہ کیوں پسند آئی کہ وہ حیا کے ساتھ چل کے آئی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، ان میں سے ایک آئی چلتی ہوئی حیا کے ساتھ، حیا کا پیکر بن کر۔ یعنی کہ دیکھو اللہ کو اس حیا اور شرم کی اس کی صفت ایسی پسند آئی کہ اللہ نے اس کو قرآن بنا دیا جو قیامت تک تلاوت ہوگا۔ تو میرے بھائی، شرم و حیا کی زندگی حدود اور قیود کے اندر جو ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، اس کا معنی ہی یہی ہے کہ ہم آزاد نہیں ہیں، بلکہ ہم آزاد اس لیے نہیں ہیں کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے دائرے کے اندر رہ کے ہم نے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ اور یہ زندگی ہے بھی کتنے سال کی یہ زندگی ہے؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90، 100 سال۔ اگر یہ جو کہ ابدی زندگی کا کوئی یعنی کہ نعم البدل نہیں ہے، اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، تو اس زندگی کو اگر ہم ایک حدود اور دائرے میں رہ کر حیا اور شرم کی زندگی گزاریں
تاکہ ہماری ابدی جو زندگی ہے، آخرت کی جو زندگی ہے وہ بن جائے، سنور جائے، تو اس سے پھر اور کیا چیز ہمیں چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2-4 احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے سامنے اور رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیاء، اللہ سے حیا کرنے کا جس طرح حق ہے اس طرح اللہ سے حیا کرو۔ صحابہ تھوڑے سے چونک گئے کہ اللہ کے رسول ہم تو اللہ کا حیا کرتے ہیں الحمدللہ، کس طرح؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات وہ نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ اللہ سے حیا کرنے کا حق کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَحْفِظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى، اپنے سر کی حفاظت کرو اور جو اس کے ارد گرد ہے۔ کیا معنی؟ سر کے ارد گرد کیا ہے؟ پہلی چیز کہ سر کی حفاظت کس طرح کرنی ہے؟ سر کے اندر دماغ بھی ہے، اور اس سر کو اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکانا نہیں، غیر اللہ کی چوکھٹ پہ نہیں جھکانا، شرک نہیں کرنا، اور اس سر کے اندر آنکھیں آ جاتی ہیں، زبان آ جاتی ہے اور کان آ جاتے ہیں، ان کی حفاظت کرنا ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا حَوَى، اور پیٹ کی حفاظت کرو اور جو اس کے ارد گرد ہے، اس کے قریب ہے، اس کے اندر ہے، اس کی حفاظت کرو۔ پیٹ کیا ہے؟ اس کے اندر دل ہے، پیٹ کے اندر لقمے جاتے ہیں، غذا کی حفاظت، رزق کی حفاظت آپ کرو، اور اسی طرح پیٹ کے قریب جو چیزیں ہیں، آپ کی شرم گاہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح جو ہے آپ کے ہاتھ اس کے قریب ہیں، آپ کے پاؤں اور قدم جو ہے، ان سب چیزوں کی حفاظت، اللہ کی نافرمانی سے بچائیں ان کو، تو پھر کیا ہوگا کہ اس وقت آپ جو ہے اللہ سے کما حق ہو حیا کریں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اذان ہو رہی ہے انشاءاللہ العزیز، ہر جمعے مغرب کی نماز کے بعد یہاں سعودی عرب کے وقت کے مطابق آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔